اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثلاثون البدل. صحیح ہے. توابع میں سے ایک ہوتا ہے بدل. بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو ما قبل کا اعراب ہوتا ہے. کس طرح سے اپنے نعت پڑھا، عطف پڑھا، تاکید پڑھی، اب کیا آ جائے گا؟ بدل. میرے خیال سے توابع میں سے آخری تابع ہے یہ، کہ اس کے بعد بھی کوئی تابع بچتا ہے؟ سب یہی آخری ہے. 4 ہی توابع ہیں نا. تو ہم نے کیا کیا پڑھ لیا؟ نعت پڑھ لیا جو اپنے ما قبل کی اتباع کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے عطف پڑھ لیا ہے نا، جو اپنے ما قبل کی اتباع کرتا ہے. اس کے بعد تاکید پڑھ لی جو اپنے ما قبل کی اتباع کرتا ہے. اب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ بدل. بدل بھی مولانا کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَابِعٌ، وہ ایک ایسا تابع ہے. تابع کہتے ہیں اتباع کرنے والے کو، کہ جو ما قبل کی کیا کرتا ہے. کیسے صفت ما قبل کی اتباع کرتا ہے اعراب میں، ہے نا، تذکیر و تانیث میں. اسی طرح سے یہ تابع ہے. ينسب الیہ ما نسب الی متبوعہ، اس کی طرف اسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے جس کی جانب اس کے متبوع کی نسبت دی گئی ہے. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالنِّسْبَةِ دُونَ مَتْبُوعِهِ، اور وہی اس کا مقصد ہوتا ہے. یعنی جو بدل ہے وہی مقصد ہوتا ہے، متبوع مقصد نہیں ہوتا. صحیح ہے. جیسے دیکھیں مولانا، ہم نے کہا جاءنی زید اخوک، یا جانی اخوک زید. یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جانی زید، میرے پاس زید آیا. سامنے والا سوچنے لگا کون سا زید؟ 2-3 زید ہوں گے. کا اخو کا، تمہارا بھائی. بھائی سمجھ میں؟ تو اخو میرا ہمیں مقصد بتانا کیا ہے کہ تمہارا بھائی زید آیا. یہاں ہم نے کہا جانی اخو کا، تمہارا بھائی آیا. اب آپ سوچنے لگے کون سا بھائی آیا ہے؟ میرے 4 بھائی ہیں. آپ نے کہا زیدن، تمہارا بھائی زید آیا. یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہے، یہاں زید ہے. یہاں اصل مقصد زید ہے کہ اخو کا ہے؟ اخو کا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہوا تابع، اس کی تعریف ہے. ہوا تابع ينسب الیہ، اس کی طرف اسی چیز کی نسبت دی جاتی ہے. جانی کی نسبت ہے کہ نہیں اس کی طرف؟ ما نسب الی متبوعہ، جس کی نسبت اس کے متبوع کی طرف دی. متبوع یہ ہے تو جانی کی نسبت اس کی طرف ہے. اس کی طرف یہ بھی اس کیا ہوگی؟ وہی نسبت اس کی طرف بھی آ جائے گی. وَهُوَ مَقْصُودٌ دُونَ مَتْبُوعِهِ، اصل مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہ مولانا 4 طریقے کا ہوتا ہے. 4 طریقے کا ایک ہوتا بدل الکل من الکل. یہ بتائیے زید اور اخو کا الگ الگ ہے کہ کل من الکل ہے؟ اخو کا پورا کون ہے؟ زید. یہاں زید کیا ہے؟ پورا اخو کا ہے. الگ تو نہیں ہے نا. اس کو کہیں گے بدل الکل من الکل. کیا ہو جائے گا؟ بدل الکل من الکل. ایک ہوتا ہے بدل البعض من الکل. کیا ہوگا؟ بدل البعض من الکل. کیا ہوگا بعض من الکل مولانا؟ جیسے ضرب تو زیدن، صحیح ہے، ظہرہ. ضرب تو زیدن ظہرہ، میں نے زید کو مارا. یعنی کس کو مارا؟ اس کی پیٹھ پر. ضرب تو ظہرہ، یعنی ظہرہ زیدن، میں نے زید کی پیٹھ پر مارا. تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں زید کو مارا، لیکن کہاں مارا ہے؟ ظہرہ، رأسہ، قدمہ، رجلہ. صحیح ہے، میں نے اس کے پیٹھ پر مارا ہے. تو یہ بتائیے زید کا جز ہے اس کا زہر اس کی پیٹھ یا کل ہے؟
جز ہے، تو یہ کہیں گے بدل البعض من الکل۔ ایک ہوتا ہے بدل الاشتمال۔ بدل الاشتمال کس کو کہتے ہیں مولانا؟ بدل الاشتمال کہتے ہیں، بدل الاشتمال کہتے ہیں کہ جو حصہ نہ ہو، جیسے یہ زہر جسم کا حصہ ہے کہ نہیں زید کے؟ آئے سمجھ میں؟ حصہ ہے تو یہ بدل البعض میں چلا جائے گا، لیکن ایسا جو خارج ذات ہو، جیسے علم کیا ہوتا ہے؟ خارج ذات ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے اعجبنی زید، اعجبنی زید علمہ، یعنی مجھے زید کے علم پر کیا ہوئی؟ حیرت ہوئی۔ یہاں مین زید سے حیرت نہیں ہوئی، کس سے ہوئی؟ علم سے۔ تو علم اس کا حصہ ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کی ذات کا حصہ ہے کہ اس کے الگ ہے؟ الگ ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بدل الاستعمال میں ہو جائے گا۔ یا ایک ہوتا ہے مولانا بدل المباین، اس کی مولانا قسمیں ہوتی ہیں، جیسے بدل الغلط ہوتا ہے۔ بدل الغلط میں معلوم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے کہا جان زید راشد، ہمیں بتانا چاہتا، یعنی غلطی سے ہم بول گئے کیا؟ زید، لیکن آیا کون تھا؟ راشد۔ ہم کیسے اردو میں بولتے ہیں؟ جناب شارب نے کھولا، نہیں چراغ نے کھولا، آپ فوراً بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں؟ اسی کو بولتے ہیں بدل الغلط۔ آئے گا وہ بدل المباین کے قسموں میں آ جائے گا۔ آئیے پہلے ان تینوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے اقسامہ وہی اربعۃ، اس کی قسمیں کتنی ہیں؟ یہ 4۔ الاول بدل الکل من الکل، بدل کل من الکل، وہو ما کان مدلولہ مدلول المطبوع، کہ وہ جس کا مدلول مطبوع کا مدلول ہو۔ مدلول یعنی دلالت جس پر ہوتی ہے، جیسے جانی زیدن، ہمارا اصل مقصد زیدن کو بتانا نہیں ہے، اخوکا یعنی جانی اخوکا، یعنی مین ہمارا دلالت کس پر ہماری دلالت ہو رہی ہے؟ زیدن پر ہو رہی ہے، زیدن مطبوع ہے، یا اخوکا پر ہو رہی ہے؟ اخوکا پر ہو رہی ہے۔ مین مدلول ہمارا کون ہے؟ اخوکا، یعنی جانی زیدن اخوکا، یعنی تمہارا بھائی زید آیا، صحیح ہے نا؟ اب یہاں اچھا یہ بتائیے، یہاں یہ اخوکا لانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی، بدل لانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ تاکہ آپ کو اشتباہ نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں مولانا قال ابو الحسن، اب ابو الحسن لقب کتنے اماموں کا ہے؟ 4 اماموں کا ہے، صحیح ہے؟ اب ابو الحسن، قال ابو الحسن علی بن ابی طالب، اب یہاں علی بن ابی طالب ابو الحسن کا کیا ہو جائے گا؟ بدل ہے نا، تاکہ ہم ابو الحسن سے کیا مراد سمجھا سکیں کہ کون امام ہے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کتنوں کا لقب ہے؟ امام حسین علیہ السلام، نہیں، 6ٹھے امام کا بھی ہے، جی آقا، صحیح ہے؟ 6ٹھے امام کا بھی کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے۔ جی آقا دعائے توسل میں آتے ہیں جب پڑھتے ہیں۔ ہاں، یعنی جب ہم نے کہا قال ابو عبداللہ الصادق، اب یہاں کیا مراد ہو جائے گا؟ امام حسین ہوں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام؟ امام صادق علیہ السلام۔ تو ابو عبداللہ کا صادق کیا کہلائے گا؟ بدل، اور یہ بدل الکل من الکل میں سے ہوگا۔ بدل البعض من الکل مولانا دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں بدل البعض من الکل وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ جُزْءَ مَدْلُولِ الْمَطْبُوعِ، کہ جس کا مدلول اپنے مطبوع کے مدلول کا کیا ہو؟ جز ہو۔ جیسے ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کے سر پر، میں نے مارا زید کو، یعنی اس کے سر پر۔ اب یہاں رأسہ جو زیدن مطبوع ہے اس کا جز ہے یا نہیں ہے؟ جز ہے، تو یہاں پہ اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بدل البعض من الکل۔
اشتمال کس کو کہیں گے مولانا؟ وَهُوَ مَا كَانَ مَدْلُولُهُ مُتَعَلِّقَ الْمَطْبُوعِ، مطبوع کا متعلق ہو. صحیح ہے. ایک جز ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے، تعلق ہونا الگ ہوتا ہے. صحیح ہے. بدل البعض من الکل میں جز ہے، اس کا جزء مدلول المطبوع. یہاں کیا ہے؟ خالی متعلق المطبوع. اپنے مطبوع کا کیا ہوتا ہے؟ متعلق ہوتا ہے. جیسے نحو سلب زید ثوبہ، اب یہ زید سے اس کے کپڑے چھین لیے گئے. اب یہاں کپڑا اس کا حصہ ہے کہ اس سے متعلق ہے؟ بس متعلق ہے. ضربت زید اعجبنی عمر علمہ، مجھے علم عمر کے علم سے کیا ہوئی؟ حیرت ہوئی. اب یہاں علم جو ہے عمر کا جز نہیں ہے، بلکہ صرف و صرف کیا ہے؟ اس کا متعلق ہے. ٹھیک ہے. چلیے بدل المباین پڑھ لیا جائے، کل پہ رکھا جائے. چلیے چونکہ یہ ہے تھوڑا سا تو اس کو کل پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین.